پر خود ایک بہت بڑا سربستہ راز ہوتا ہے۔ جن جنگلوں کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کے حسن میں بھی ایک ہلاکت آمیز ہیبت ہوتی ہے۔ ان جنگلوں کو دیکھ کر میرے جیسے آدمی پر بھی ایک بار دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ جنگل کے بڑے بھید ہوتے ہیں، بہت راز ہوتے ہیں۔ ان رازوں کو پانے کے لیے انسان کو اپنی جان پر کھیلنا پڑتا ہے۔ جب میں نے کلا رانی بائی کے بارے میں پر اسرار قسم کی عجیب و غریب کہانیاں سنی تو میں نے اس قلعے کے رازوں کو بے نقاب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے اس فیصلے کو میں نے اپنے بمبئی کے دوست جس کا نام جمشید تھا سے بھی پوشیدہ رکھا تھا۔ چنانچہ بمبئی پہنچنے کے 3-4 روز کے بعد میں نے جمشید سے کہا، یار اس دفعہ میرا جی چاہتا ہے کہ اکیلے ہی شکار کھیلنے جاؤں۔ جمشید جانتا تھا کہ میں کوئی اناڑی شکاری نہیں ہوں اور جنگل کی زندگی اور درندوں کی نفسیات سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اس وجہ سے اس نے میرے اکیلے جانے پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ کہنے لگا، اس دفعہ میں بھی کاروبار کے سلسلے میں بہت مصروف ہوں۔ ٹھیک ہے تم اکیلے ہی شکار پر چلے جانا، لیکن زیادہ دور جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بمبئی کے قریبی جنگلوں میں ہی رہنا، نوکر عبدل کو بے شک ساتھ لے جاؤ۔ میں نے کہا، فکر نہ کرو، میں بمبئی کے قریب جو جنگل ہیں وہیں تک جاؤں گا، مگر نوکر عبدل کو ساتھ نہیں لے جاؤں گا۔ اس دفعہ مجھے جیپ کی بھی ضرورت نہیں۔ جمشید نے حیران ہو کر پوچھا، تو کیا پیدل جاؤ گے؟ میں نے کہا، پیدل کیوں جاؤں گا؟ چمپا مندر کے ریلوے اسٹیشن تک ٹرین میں جاؤں گا، وہاں سے آگے جنگل 2-1 میل ہی تو دور ہے۔ بھائی جیسے تمہاری مرضی ہے کرو۔ یہ کہہ کر جمشید خاموش ہو گیا۔ میں نے اس پر بالکل ظاہر نہ کیا کہ میں روہت گڑھ کے قلعہ میں رانی بائی کے اسیبی رازوں کا کھوج لگانے جا رہا ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے اس خطرناک اور جان لیوا مہم پر کبھی نہیں جانے دے گا۔
مجھے کوئی شکار اگرچہ نہیں کھیلنا تھا، مگر اپنے دوست پر یہی زہر کرنا تھا کہ میں شکار کھیلنے جا رہا ہوں۔ چنانچہ مجھے مجبوراً ایک ڈبل بیرل بندوق اور میگزین کا تھیلا بھی ساتھ لے جانا پڑا۔ ایک شکاری چاقو تو شکار پر جاتے ہوئے ہر حالت میں ساتھ رکھنا پڑتا تھا، چنانچہ اسے بھی میگزین والے تھیلے میں رکھ لیا۔ تھوڑا سا خشک راشن یعنی بھنے ہوئے چنے بھی ایک تھیلے میں ڈال کر رکھ لیے۔ اتنا راشن ہم ویسے بھی شکار پر جاتے ہوئے ساتھ رکھ لیا کرتے تھے۔ جب یہ ختم ہو جاتا تو جنگل میں مرغیاں اور خرگوش وغیرہ کا شکار کر کے گزارا کر لیا کرتے تھے۔ ضرورت کے مطابق کرنسی نوٹ میں نے اپنی شکاری جیکٹ کی خفیہ جیب میں چھپا کر اور کچھ کھلے نوٹ اور ریزر گاڑی جیکٹ کی عام جیبوں میں رکھ لی تھی۔ اپنے دوست جمشید سے میں نے یہی کہا کہ میں بمبئی سینٹرل سے ٹرین میں سوار ہوں گا اور چمپا مندر کے اسٹیشن پر اتر کر قریبی جنگل میں نکل جاؤں گا اور 2-1 روز میں جنگل میں شکار کھیلنے کے بعد واپس بمبئی آ جاؤں گا۔ میں بمبئی سینٹرل کی بجائے بمبئی کی بوری بندر اسٹیشن سے وایا بھوپال جھانسی جانے والی ٹرین میں سوار ہو گیا۔ ڈبل بیرل بندوق اور شکار کا لائسنس میں اپنے پاس ہمیشہ بٹوے میں رکھتا تھا۔ ابھی برے صغیر پر انگریز کی حکومت تھی اور اس قسم کے لائسنس کسی بھی اسٹیشن پر چیک کیے جا سکتے تھے۔ میں جھانسی سے ایک اسٹیشن پہلے روہت گڑھ کے اسٹیشن پر اتر گیا۔ یہاں سے جنوب مشرق کی جانب 3-4 کوس کے فاصلے پر ہوشنگ آباد رینج کے گھنے اور خطرناک جنگلوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ اسی جنگل میں ایک جگہ کلہ رانی بائی کا وہ کھنڈر تھا جس کے بارے میں رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانیاں مشہور تھیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ کلہ رانی بائی کے قریب و جوار کے جنگل میں کبھی کبھی رات کے سناٹے میں ان بد نصیبوں کی چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں جو جنگلی درندوں کا نوالا بن چکے تھے۔ خود قلعہ رانی بائی کے بارے میں مشہور تھا کہ اس قلعے کے اندر سے راتوں کو کسی عورت کی سسکیاں بھرنے اور کبھی درد بھرے گیت گانے کی آوازیں آتی ہیں۔ میں مسلمان ہوں اور مسلمان کا اس قسم کے تہمات پر یقین نہیں ہوتا۔ میں بھی اسے محض ضعیف العقیدہ لوگوں کی من گھڑت کہانیاں ہی سمجھتا رہا۔ پھر بھی میں خود اس قلعے میں جا کر ان تہمات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ میں نے وسطی بھارت کے جنگلوں میں گھومتے پھرتے سادھوؤں سے سن رکھا تھا کہ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق جس ہندو مرد یا عورت نے بہت بڑا گناہ کیا ہوتا ہے اس کی روح مرنے کے بعد چڑیل یا کسی آسیب کا روپ دھار لیتی ہے اور زمین پر بھٹکتی پھرتی ہے۔ میرے دل میں یہ شوق بھی تھا کہ قلعہ رانی بائی میں اگر کوئی ایسی بدروح ہے تو چلو اس سے ملاقات ہو ہی جائے اور قلعے کے بارے میں جو پر اسرار کہانیاں مشہور ہیں ان کی حقیقت بھی کھل جائے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں عام طور پر سردیوں کے موسم کے آخری دنوں میں بمبئی اپنے دوست جمشید کے پاس جایا کرتا تھا۔ پنجاب اور شمالی یوپی میں ان دنوں موسم سرد ہوتا تھا، مگر وسطی ہند اور خاص طور پر بمبئی کے پاس کے جنگلوں میں موسم خوشگوار ہوتا تھا۔ یہ بارشوں کا موسم نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی ان جنگلوں میں اس موسم میں بھی بارشیں شروع ہو جایا کرتی تھیں۔ روہت گڑھ کے اسٹیشن سے اترنے کے بعد میں ایک یکے میں بیٹھ کر اس جگہ سڑک پر اتر گیا جہاں سے ہوشنگ آباد رینج کے جنگل شروع ہو جاتے تھے۔ محکمہ جنگلات
کی بدروح راتوں کو سسکیاں بھرتی تھی اور درد بھرے گیت گاتی تھی تو میں اس سے ملنا چاہتا تھا اور پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے کیا گناہ کیا تھا جس کی پاداش میں اسے یہ سزا ملی ہے۔ میں جنگل میں داخل ہو گیا تھا اور ایک سانپ لائن پر یعنی جنگل کی 2 بلاکوں کے درمیان محکمہ جنگلات کی طرف سے بنائی گئی ایک پگ ڈنڈی پر چل رہا تھا۔ بندوق میرے کندھے سے لٹک رہی تھی، کارتوسوں کا تھیلا میرے دوسرے کندھے پر لٹک رہا تھا۔ دن کے تقریباً 10 بجے کا وقت تھا، موسم خوشگوار تھا، دھوپ درختوں کے اوپر نکلی ہوئی تھی، درخت اتنے گنجان اور ساتھ ساتھ اگے ہوئے تھے کہ ان کے نیچے ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ میں گنجان جنگلوں کا عادی تھا، خطرہ اگر تھا تو صرف یہ تھا کہ کسی طرف سے اچانک کوئی آدم خور شیر نہ نکل آئے۔ آدم خور شیر انسان کی بو پاتے ہی اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور ایسی مکاری سے پیچھا کرتا ہے کہ بڑے سے بڑے شکاری کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ پھر موقع پاتے ہی آدم خور شیر آدمی کو دبوچ کر لے جاتا ہے۔ جو شیر آدم خور نہیں ہوتا وہ آدمی پر بھوکا بھی ہو تو حملہ کرنے سے گریز کرتا ہے۔ دوسرا خطرہ ریچھ کا ہوتا ہے۔ ریچھ بڑا بے وقوف اور بے ڈھب درندہ ہے، چلاکی عیاری بالکل نہیں جانتا۔ آدمی کو دیکھ کر سامنے آن کھڑا ہو جاتا ہے اور حملہ کر کے آدمی کو سینے کے ساتھ کھینچ کر اس کی پسلیاں توڑ پھوڑ دیتا ہے۔ آدمی اگر بھاگ جائے تو اس کا پیچھا شروع کر دیتا ہے اور بڑی مشکل سے جان چھوڑتا ہے۔ چلتے چلتے میں ایک ڈھلان اترنے لگا۔ ڈھلان جہاں جا کر ختم ہوتی تھی وہاں جھاڑیاں تھیں اور چھوٹا سا نالا بہہ رہا تھا۔ میں نالا عبور کرنے لگا تو اچانک جھاڑیوں میں حرکت پیدا ہوئی۔ میں وہیں رک گیا، مجھے شیر کی مخصوص بو آ گئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ ایک ایک قدم کر کے پیچھے ہٹتا گیا۔ اتنے میں ایک شیرنی نے جھاڑیوں میں سے نکل کر اپنا بھاری سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ میں بالکل ساکت کھڑا رہا۔ شیر کے مقابلے میں شیرنی بہت متلون مزاج ہوتی ہے اور اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب آدمی پر حملہ کر دے۔ خاص طور پر جب وہ پورے دنوں سے ہوتی ہے تو سخت چڑچڑی ہو جاتی ہے اور ذرا سی مداخلت پر غضبناک ہو جاتی ہے۔ لیکن میں نے دیکھ ہی لیا تھا کہ یہ شیرنی پورے دنوں سے نہیں تھی۔ چند سیکنڈ تک وہ میری طرف اپنی چمکیلی آنکھوں سے دیکھتی رہی، میں بھی اسے خاموشی سے ساکت کھڑا دیکھتا رہا۔ پھر اس نے منہ کھول کر چمائی لی اور نالے سے گزر کر جنگل کے درختوں کی طرف چلی گئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، اگر وہ مجھ پر حملہ کر دیتی تو میری 2 نالی بندوق کا فائر اس کو ہلاک نہیں کر سکتا تھا۔ میں بھی نالا پار کر کے دوسری طرف نکل گیا۔ میری معلومات کے مطابق رانی بائی کا قلعہ نالے کی دوسری جانب جنگل کے تیسرے بلاک میں ایک تالاب کے عقب میں، وہاں سے کوئی 2 فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ شہر کی سڑک پر تو آدمی 2-4 فرلانگ کا فاصلہ پیدل چل کر بھی بڑی جلدی طے کر لیتا ہے، مگر جنگل میں اور خاص طور پر گھنے جنگل میں کوئی سڑک تو ہوتی نہیں۔ آدمی کو بڑی عقل مندی سے کام لیتے ہوئے سمت کو درست رکھتے ہوئے خود راستہ بنانا پڑتا ہے، اور یوں 2 فرلانگ کافی وقت لے جاتے ہیں۔ اگر مجھے جنگلوں میں گھومنے پھرنے کا تجربہ نہ ہوتا تو میرے لیے رانی بائی کے قلعے تک پہنچنا ناممکن تھا۔ بھری ہوئی ڈبل بیرل گن میں نے اپنے سیدھے ہاتھ میں اٹھا رکھی تھی تاکہ کسی بھی خطرے کا ہر وقت مقابلہ کر سکوں۔ میں جھاڑیوں اور درختوں کی لٹکتی ہوئی شاخوں میں راستہ بناتا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ کئی درختوں کی جڑیں زمین سے باہر نکلی ہوئی تھیں، کہیں کوئی درخت جڑ سے اکھڑ کر گرا پڑا تھا۔ آخر گھنے درختوں کا دشوار گزار راستہ ختم ہو گیا اور سامنے تھوڑی سی کھلی جگہ آ گئی۔ اس کھلی جگہ پر بھی اونچی اونچی قد آدم گھاس اگی ہوئی تھی۔ اس گھاس کو ہاتھی چھپواں گھاس کہتے ہیں۔
مطلب یہ کہ اس میں سے گزرتے ہوئے ہاتھی بھی چھپ جاتا ہے۔ جنگلی جانوروں نے اس گھاس میں چھوٹا سا راستہ بنایا ہوا تھا۔ میں اس راستے پر پھونک پھونک کر قدم بڑھاتا اس گھاس کے کلے سے بھی باہر نکل آیا۔ آگے پھر جنگل تھا مگر درخت الگ الگ کھڑے تھے۔ ایک کھائی آ گئی، میں اس میں سے اتر گیا۔ کھائی کی دوسری جانب باہر نکلا تو سامنے ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا جس کی ڈھلان جھاڑیوں نے ڈھانپ رکھی تھی۔ میں ٹیلے کے پہلو سے ہوتا ہوا دوسری جانب آیا تو سامنے بانس کے درختوں کے جھنڈ کے درمیان ایک چھوٹا سا تالاب اور اس کے پیچھے ایک دیو ہیکل قلعے کی سیاہی میل بھوری دیوار دکھائی دی۔ یہی رانی بائی کا وہ پر اسرار قلعہ تھا جس کی مجھے تلاش تھی اور جس کے بارے میں رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانیاں مشہور تھیں۔ میں تالاب کے پاس آ گیا۔ تالاب زیادہ بڑا نہیں تھا۔ اس کے تین طرف بانس کے درختوں کے جھنڈ تھے۔ ایک جانب یعنی جس جانب میں کھڑا تھا دیوار کے درختوں کے نیچے سے ہوتی ہوئی ایک پگڈنڈی آگے کو نکل گئی تھی۔ اس پگڈنڈی پر سے ایک راستہ جھاڑیوں کے درمیان سے ہوتا ہوا رانی بائی کے قلعے کی طرف جاتا تھا۔ میں اس راستے پر چلتے ہوئے قلعے کی دیوار کے سامنے آ کر رک گیا۔ کی وہ مڑی ہے جہاں رانی بائی کے قتل ہونے کے بعد اس کی لاش کو جلا کر اس کی ہڈیاں یعنی پھول دفن کیے گئے تھے۔ کبوترے کا فرش بھی ٹوٹ پھوٹ چکا تھا اور کہیں کہیں گھاس اگی ہوئی تھی۔ مڑھی کی برچی کا رنگ بھی بارشوں اور دھوپ کی وجہ سے سیاہ پڑ چکا تھا۔ میں مڑھی کے چبوترے سے اتر کر راہداری میں پھرنے لگا۔ ایک جگہ سے زینہ اوپر محل کے چوبارے کو جاتا تھا۔ میں زینہ طے کر کے اوپر آ گیا۔ ایک نیم تاریک چھوٹا سا خالی کمرہ تھا جس کی سیاہ دیواریں گویا آگے کو جھکی ہوئی تھیں۔ ایک عجیب قسم کی ٹھنڈی عصبی خاموشی طاری تھی۔ میں چھوٹے سے دروازے میں سے گزر کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔
یہ مستطیل کمرہ تھا اور اس کے جنگل کی جانب 3 جھروکے تھے۔ ایک جھروکے میں سے چھوٹی سی گیلری باہر کو نکلی ہوئی تھی، مگر گیلری کا فرش غائب تھا اور نیچے گہرائی میں زمین نظر آ رہی تھی۔ میں اس لمبے کمرے میں سے بھی گزر گیا۔ کمرے کے آخر میں پتھر کی 3 سیڑھیاں چڑھ کر میں ایک اور گیلری میں آ گیا۔ یہ گیلری ایک بڑے سے ہال کے کمرے کی دیوار کے ساتھ نصف دائرے کی شکل میں بنی ہوئی تھی۔ گیلری کا جنگلہ جالی دار پتھروں کا تھا اور فرش سے 2-2.5 فٹ اونچا تھا۔ میں نے نیچے جھانک کر دیکھا، نیچے گول ہال کمرہ تھا جس کے وسط میں ایک گول چبوترا تھا۔ ہال کے کمرے کی ایک جانب دیوار میں ایک چھوٹا سا محراب دروازہ تھا جس کے اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں ایک مسلمان سیاح کی حیثیت سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس 300 سال پرانے قلعے میں ابھی تک عقل کو حیران کر دینے والی یا رونگٹے کھڑے کر دینے والی کوئی شے نظر نہیں آئی تھی۔ مجھے ان لوگوں پر ہنسی آ رہی تھی جنہوں نے اس قلعے کے بارے میں عجیب و غریب اسیبی کہانیاں گھڑ رکھی تھیں۔ مجھے چونکہ اس قلعے میں کم از کم ایک رات ضرور گزارنی تھی، اس لیے میں کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھا جہاں بیٹھ کر رات گزار سکوں۔ میں گیلری والے ہال کمرے سے نکل کر اس کے ساتھ والے چھوٹے کمرے میں آ گیا۔ یہاں جنگل والے تالاب کے رخ پر ایک چھوٹا سا جھروکا بنا ہوا تھا جس سے تازہ ہوا بھی اندر آ رہی تھی۔ میں وہیں جھروکے کے پاس بیٹھ گیا۔ ابھی بیٹھے رہنے کے سوائے میرا اور کوئی کام نہیں تھا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو لوگوں نے مشہور کر دیا ہے کہ رانی بائی کا قلعہ اسیب زدہ ہے اور آدھی راتوں کو اس قلعے میں سے کسی عورت کے دردناک گیت اور سسکیاں بھرنے کی آوازیں آتی ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ میں کسی اخبار یا کسی رسالے کی طرف سے یہ تحقیقات کرنے نہیں گیا تھا، یہ محض میرا ذوق اور تجسس تھا۔ مجھے بچپن ہی سے جن بھوتوں اور چڑیلوں وغیرہ کو دیکھنے کا شوق تھا۔ میں اپنے شہر کے قبرستانوں میں اکثر جایا کرتا تھا کہ شاید وہاں کسی روح سے ملاقات ہو جائے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ میری کبھی کسی روح، کسی چڑیل یا جن بھوت سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دیر میں رانی بائی کے قلعے سے باہر آ کر تالاب کے کنارے ادھر ادھر پھرتا رہا۔ میں نے 2 ہرن دیکھے جو تالاب پر آ کر پانی پی رہے تھے۔ جیسے ہی انہیں میری موجودگی کا احساس ہوا، وہ دوڑ کر جنگل بھاگ گئے۔ جب سورج مغرب کی جانب ڈھلنے لگا اور جنگل میں شام کا دھندلکا چھانا شروع ہو گیا تو میں قلعے میں آ کر جھروکے کے پاس بیٹھ گیا۔ بھری ہوئی بندوق میں نے اپنے پاس ہی رکھی ہوئی تھی۔ بیٹھے بیٹھے تھک گیا تو وہیں تھیلے کا سرہانہ بنا کر لیٹ گیا۔ معلوم نہیں کتنی دیر سویا رہا ہوں گا کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں نے کوئی آواز سنی تھی، لیکن یہ نیند کی حالت میں سنی ہوئی کوئی آواز بھی ہو سکتی تھی۔ میرے چاروں جانب اندھیرا تھا۔ جھروکے میں سے رات کی پھیکی پھیکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور کان لگا کر سننے لگا کہ وہ آواز کیا تھی، مگر وہاں سوائے جنگل کے سناٹے اور تالاب کے کنارے بولتے 1-2 جھینگروں کی آوازوں کے اور کوئی آواز نہیں تھی۔ میں نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر کے دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے آنکھیں بند کیے بمشکل 1-1.5 منٹ ہی گزرا ہوگا کہ مجھے ایسی آواز سنائی تھی جیسے کسی نے آہ بھرنے کے انداز میں گہرا سانس لیا ہو۔ میں نے دیوار کے ساتھ بیٹھے بیٹھے آنکھیں کھول دیں اور اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ میں نے جیب سے لائٹر نکال کر جلایا۔ لائٹر کی روشنی نے اسی چھوٹے سے پرانے کمرے کی تاریکی کو تھوڑی دیر کے لیے روشن کر دیا۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔
میں نے لائٹر بجھا کر جیب میں ڈالا تو مجھے ایک بڑی پر اسرار سی خوشبو کا احساس ہوا۔ اس قسم کی خوشبو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ شاید وہ خواب میں دیکھے ہوئے باغ کی خوشبو تھی۔ اس کے ساتھ ہی کسی کے لباس سرسراہٹ سنائی دی۔ ایسے لگا جیسے کوئی ریشمی لباس والی عورت میرے قریب سے گزر گئی ہو۔ میں نے جلدی سے دوبارہ لائٹر چلایا۔ کمرہ خالی تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن میں نے اپنے ہوش و حواس کے ساتھ کسی عورت کی آہ بھرنے کی خاموشی چھا گئی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے جنگل کی ہر چیز بے جان ہو گئی ہے، یا پھر کسی نے جنگل کی ہر شے پر خاموشی کا طلسم پھونک دیا ہے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ اس بے جان خاموشی کا اثر مجھ پر بھی ہونے لگا تھا، اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے میرے دل نے بھی دھڑکنا بند کر دیا ہو۔ اتنے میں مجھے کسی عورت کی سسکیاں بھرنے کی آواز سنائی دی۔ میرے کان کھڑے ہو گئے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ پر اسرار عصبی آواز سن کر کچھ دیر کے لیے میرے جسم کے رونگٹے بھی کھڑے ہو گئے تھے، لیکن اپنے حقیقت پسند مزاج کی وجہ سے میں نے بڑی جلدی اپنے حواس پر قابو پا لیا اور سسکیوں کی آواز کو بڑے غور سے سننے لگا۔ سسکیوں کی آواز کسی غمزدہ عورت کی تھی جو کبھی تو مجھے اپنے بالکل قریب محسوس ہوتی اور کبھی دور چلی جاتی۔ چند لمحوں کے بعد سسکیوں کی آواز بند ہو گئی اور ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی زیادہ دیر تک نہ رہی۔ پھر ایسی آواز آنے لگی جیسے کوئی غم نصیب عورت روتے ہوئے کوئی دردناک گیت گا رہی ہو۔ یہ روایت بھی میں نے سن رکھی تھی کہ اس قلعے میں سے آدھی رات کو پہلے کسی عورت کی سسکیاں بھرنے اور پھر روتے ہوئے درد بھرے گیت گانے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ میں کان لگا کر غور سے سننے لگا۔ عورت کی آواز ایسی تھی جیسے پین کرتے ہوئے ساتھ ساتھ گیت کے بول دہرا رہی ہو۔
گیت کے بول میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہے تھے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے معلوم کر سکوں کہ وہ کس زبان کا گیت گا رہی ہے، مگر کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ عورت کے بین ایسے تھے کہ ان میں خوف بھی تھا اور دہشت بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ پھر ایک دم یہ آواز بھی غائب ہو گئی۔ رانی بائی کے قلعے کے بارے میں نے جو روایتیں سنی تھیں وہ سچی ثابت ہو چکی تھیں۔ اب میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ عورت کون ہے جو پہلے سسکیاں بھرتی رہی تھی اور پھر درد بھرے گیت گاتے ہوئے رو رہی تھی۔ میں نے بیٹھے بیٹھے اندازہ لگایا تھا کہ یہ آوازیں قلعے کی اس جانب سے آ رہی ہیں جس طرف قلعے کا بڑا کمرہ تھا، جس کی دیوار کے ساتھ نصف دائرے میں سنگ سرخ کی پرانی گیلری بنی ہوئی تھی۔ میں نے بندوق سنبھالی اور اٹھ کر تپے پاؤں کمرے سے باہر نکل کر گیلری والے کمرے کی طرف بڑھا۔ اندھیرے میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جیب سے لائٹر نکال کر جلا لیا۔ لائٹر کی روشنی میں نے پتھر کے سینے کی 3 سیڑھیاں چڑھیں اور اوپر گیلری میں آ گیا۔ وہاں آتے ہی میں نے لائٹر بجھا دیا اور وہیں بیٹھ گیا اور گیلری کے جنگلے کی جالیوں میں سے نیچے ہال کمرے میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہال کمرے کے وسط میں چبوترا اسی طرح خالی تھا۔ فضا میں ایک سنسناہٹ سی لرز رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں کچھ ہونے والا ہے۔ میں پتھر کی جالی کے ساتھ لگ کر چپ چاپ اور دم بخود سا ہو کر بیٹھا نیچے دیکھ رہا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہال کے کمرے کی دیواروں پر اندھیرا تھا، مگر کمرے کے درمیان میں خدا جانے کہاں سے دھندلی دھندلی روشنی آ رہی تھی۔ یہ روشنی دھند کی طرح صرف چبوترے اور اس کے اوپر والے خالی تخت تک ہی محدود تھی۔ جنگل کی طرف تو پہلے ہی سناٹا طاری تھا۔ سنسناہٹ کی لرزتی ہوئی آواز ایسی تھی جیسے کسی آواز کی صدائے بازگشت ہو اور آہستہ آہستہ مدھم پڑ رہی ہو۔ پھر یہ آواز بھی کم ہو گئی۔ میں نے اپنی شکاری اور جہاں گردی کی زندگی میں کئی راتیں جنگلوں، صحراؤں اور بیابانوں میں کاٹی ہیں، مگر ایسی خاموشی میں نے کسی جگہ محسوس نہیں کی تھی۔ یہ خاموشی کی خاموشی تھی۔ موت کا سکوت بھی اس خاموشی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ مجھے اپنا وجود اس خاموشی میں پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے جسم پر ہاتھ پھیرا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ میں پتھر کا مجسمہ نہیں بنا تھا۔ میں اس ازلی اور ابدی اور بہت حد تک اسیب زدہ سکوت کا حصہ بھی تھا اور اس کا تماشائی بھی۔ یہ دہشت ناک سکوت زیادہ دیر تک قائم نہ رہا اور اچانک مجھے کسی عورت کے بین کرنے کی مدھم آواز سنائی دی۔ آواز سے ایسے لگ رہا تھا جیسے قلعے کے کسی دوسرے حصے سے آ رہی تھی، لیکن اس آواز سے موت کی خاموشی کا طلسم ٹوٹ گیا تھا۔ عورت کے آہستہ آہستہ بین کرنے اور رونے کی آواز قریب ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اس آواز کو پہچان لیا تھا۔ یہ وہی آواز تھی جسے میں جھروکے والے کمرے میں بیٹھا پہلے بھی سن چکا تھا۔ یہ اسی بد نصیب عورت کی آواز تھی۔ مجھے یہ سوال پریشان کر رہا تھا کہ یہ کس عورت کی آواز ہے؟ یہ کون بد نصیب عورت ہے جو آدھی رات کے وقت اس ویران قلعے میں آ کر رو رہی ہے؟ عورت کے رونے اور بین کرنے کی آواز جیسے جیسے قریب ہوتی جا رہی تھی، میرے اشتیاق میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور مجھ پر ایک ہیجانی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ یہ عورت کون ہے اور کس طرف سے اس کمرے میں آ رہی ہے۔ دیواروں پر جیسے اندھیرے کے سیاہ گہرے سائے پڑے ہوئے تھے۔
پھر ایک ایسی بات ہوئی جس نے میرے بدن میں خوف کی سرد لہر دوڑا دی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے والی دیوار کا اندھیرا ایک جگہ سے غائب ہو گیا اور دیوار میں ایک غار نظر آنے لگا۔ پھر اس غار میں سے ایک سیاہ فام آدمی نمودار ہوا جس نے دونوں ہاتھوں سے تلوار تھام رکھی تھی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا غار میں سے نکل رہا تھا۔ اس کے پیچھے 2 اور حبشی غلام نمودار ہوئے جنہوں نے ایک جوان عورت کو زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا اور اسے آہستہ آہستہ کھینچتے ہوئے لا رہے تھے۔ عورت نے گلابی رنگ کی ریشمی ساڑی پہنی ہوئی تھی، بال گھنے تھے، سر پر سفید ہیروں سے جڑا ہوا چھوٹا سا تاج تھا۔ وہ عورت بہت خوبصورت تھی، اس کے نقش تیکھے تھے اور گلے میں بھی موتیوں کا ہار تھا۔ عورت سر کو دائیں بائیں کرب کے ساتھ دھیمی آواز میں بین کرتے ہوئے رو رہی تھی۔ اس کے پیچھے 2 اور سیاہ فام حبشی غلام نمودار ہوئے جنہوں نے ایک زرنگار کرسی کو اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ کرسی پر ایک منڈھے ہوئے سر والا آدمی گردن اٹھائے بیٹھا تھا۔ اس آدمی کا رنگ گندمی تھا، آنکھوں میں طلسمی چمک تھی، جسم کو ایک زرد چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کی چھڑی تھی۔ وہ اس شان سے کرسی پر بیٹھا تھا جیسے قلعے کا مالک ہو۔ یہ جلوس کمرے کے وسط میں چبوترے کے پاس آ کر رک گیا۔ منڈے ہوئے سر والے آدمی کی کرسی حبشی غلاموں نے چبوترے کے سامنے آہستہ سے رکھ دی۔ جن 2 حبشی غلاموں نے عورت کو پکڑ رکھا تھا وہ عورت کو کھینچتے ہوئے چبوترے پر لے گئے اور اسے تخت پر لٹا دیا۔ عورت نے کوئی مزاحمت نہ کی، وہ ایسے لیٹ گئی جیسے پہلے سے تیار ہو۔ دونوں غلام پیچھے ہٹ گئے۔ اب وہ غلام آگے بڑھا جس نے ہاتھوں میں تلوار اٹھا رکھی تھی۔ وہ عورت کے پہلو کی جانب تخت کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ عورت اب بین نہیں کر رہی تھی، اس کے منہ سے بار بار یہی الفاظ نکل رہے تھے، مجھے جانے دو، مجھے جانے دو۔ تلوار بردار حبشی غلام نے گردن آہستہ سے موڑ کر کرسی پر بیٹھے آدمی کی طرف دیکھا۔ کرسی پر بیٹھے زرد پوش آدمی نے آہستہ سے اپنی چھڑی اوپر اٹھا دی۔ اس کے ساتھ ہی حبشی غلام نے تلوار کے دستے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر اوپر اٹھایا اور پھر تلوار پوری قوت سے تخت پر لیٹی ہوئی عورت کے سینے میں گھونپ دی۔ عورت کے حلق سے ایک دل خراش چیخ بلند ہوئی اور ساتھ ہی اس کے سینے سے خون کا فوارہ اچھل پڑا۔ خون کے چھینٹے حبشی غلام کے جسم پر پڑنے لگے۔ حبشی غلام نے تلوار عورت کے سینے سے نکالی اور تلوار کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر 2 قدم پیچھے ہٹ کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ پھر کرسی پر بیٹھا وہ زرد پوش آدمی اٹھا اور بڑے وقار سے قدم اٹھاتا چبوترے کی سیڑھیاں چڑھ کر تخت کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ تخت پر عورت کی لاش خون میں لت پت بے حس و حرکت پڑی تھی۔ زرد پوش آدمی نے ہاتھ اٹھا کر ایسے اشارہ کیا جیسے کوئی چیز طلب کر رہا ہو۔ اس کے ہاتھ کا اشارہ پا کر کرسی کی دونوں جانب کھڑے حبشی غلام دوڑ کر چبوترے کے پاس آئے۔ پھر انہوں نے چبوترے کی دیوار میں سے پتھر کی سل کو پیچھے ہٹایا اور اندر سے ایک سیاہ مرتبان نکالا جس کا منہ ڈھکن سے بند تھا۔ غلاموں نے سیاہ مرتبان زرپوش کے سامنے تخت پر عورت کی لاش کے پاس رکھ دیا اور خاموشی سے پچھلے پاؤں چبوترے سے اتر گئے۔ میں یہ منظر خوف زدہ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں یا یہ عالم بیداری ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں دہشت زدہ ضرور تھا اور پتھر کی جالی سے لگا پتھر بن کر یہ خونی کھیل دیکھ رہا تھا۔
زرد پوش آدمی نے سیاہ مرتبان کا ڈھکن الگ کر دیا اور عجیب سے منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ منتر پڑھتے ہوئے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت کی لاش پر مرتبان میں سے کوئی راکھ سی نکال کر چھڑک دیتا تھا۔ آہستہ آہستہ عورت کی لاش میں سے دھوئیں کی سیاہ لہریں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ یہ دھواں عورت کی لاش سے الگ ہو کر لہروں کی شکل میں اس کے اوپر گول دائرے میں چکر لگانے لگا تھا۔ جیسے جیسے دھوئیں کی لہریں گہری سیاہ ہو رہی تھیں، عورت کی لاش غائب ہونے لگی تھی۔ پھر عورت کی لاش غائب ہو گئی اور اس کی جگہ تخت کے اوپر سیاہ دھوئیں کا ایک گولا سا چکر لگا رہا تھا۔ زرد پوش آدمی نے منتر پڑھتے پڑھتے اپنا ایک ہاتھ بلند کیا، دھوئیں کا گولا گھومتے گھومتے چھوٹا ہوتا چلا گیا۔ پھر اس دھوئیں نے ایک عورت کے جسم کی شکل اختیار کر لی۔ جیسے ہی دھواں عورت کے جسم میں تبدیل ہوا، زرد پوش آدمی نے دھوئیں کو اپنی مٹھی میں بند کر لیا۔ دھواں عورت کے چھوٹے سے جسم کی شکل میں زرد پوش آدمی کی مٹھی میں بند تھا۔ پھر زرد پوش آدمی نے منتروں کا جاپ کرتے ہوئے اپنی وہ مٹھی مرتبان کے اندر ڈال دی جس میں عورت کی لاش کا دھواں مجسم روپ میں تھا۔ کچھ دیر اپنی مٹھی مرتبان کے اندر ڈالے رکھنے کے بعد زرد پوش آدمی نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ مرتبان سے باہر نکال کر مرتبان کا ڈھکن بند کر دیا اور دونوں بازو پھیلا کر چھت کی طرف دیکھ کر حلق سے ایک چیخ کی آواز نکالی اور مرتبان کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر آہستہ آہستہ چبوترے کی سیڑھیاں اتر کر اس جگہ پر آ گیا جہاں چبوترے کی دیوار میں سے سل کو ہٹا کر مرتبان باہر نکالا گیا تھا۔ زرد پوش آدمی کے اشارے سے دو حبشی غلام آگے بڑھے۔ انہوں نے زرد پوش کے ہاتھوں سے سیاہ مرتبان اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور پھر مرتبان کو چبوترے کے شگاف کے اندر رکھ کر پتھر کی سل چبوترے کی دیوار کے شگاف کو بند کر دیا۔ زرد پوش آدمی واپس مڑا اور قدم قدم چل کر اپنی زر نگار کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ دونوں غلاموں نے کرسی کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ جس حبشی غلام نے عورت کے سینے میں تلوار کھونپی تھی، وہ خون آلود تلوار دونوں ہاتھوں میں تھام کر اسے اوپر اٹھائے کرسی کے آگے آگے چلنے لگا۔ باقی دونوں غلام پیچھے ہو گئے اور سر جھکائے کرسی کے پیچھے پیچھے ادب سے چلنے لگے۔ یہ عجیب و غریب جلوس اس دیوار کی طرف بڑھ رہا تھا جس کے شگاف میں سے یہ نکلا تھا۔ دیوار ساری تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، صرف جہاں غار نما شگاف تھا وہاں ہلکی ہلکی پر اسرار سی روشنی تھی۔ زرد پوش آدمی اپنے غلاموں کے ساتھ دیوار کے غار نما شگاف میں داخل ہوتے ہی میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی حال کمرے میں تاریکی چھا گئی۔ چبوترے اور تخت پر پہلے جو دھندلی دھندلی روشنی دکھائی دے رہی تھی وہ بھی اب غائب ہو چکی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک خونی ڈرامہ کھیلا گیا تھا۔ میں حیران بلکہ حیرت زدہ وہیں کا وہیں بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے کیا وہ حقیقت تھی یا محض میرا وہم تھا؟ کیا یہ سب کچھ حقیقی دنیا میں ہوا تھا یا سب کچھ عالم ماوراء میں وقوع پذیر ہوا تھا؟ اگرچہ یہ ساری باتیں، سارے خونی منظر جو میں نے دیکھے تھے میری آنکھوں کے سامنے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تخت پر پڑی عورت کی لاش کیسے غائب ہو کر دھواں میں تبدیل ہو گئی۔ میرے ذوق تجسس نے کہا کہ چبوترے کی دیوار کی سل ہٹا کر سیاہ مرتبان نکال کر اسے کھول کر دیکھوں کہ اس کے اندر سچ مچ دھواں ابھی تک عورت کے جسم کی شکل میں ہی ہے کہ نہیں۔ حالانکہ مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا بلکہ الٹا نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا، لیکن میرے ارادوں پر میرا شوق اور ذوق تجسس غالب تھا۔
میں یہ راز معلوم کرنا چاہتا تھا کہ مرتبان کے اندر اور کیا کیا ہے۔ اگر اس وقت مجھے معلوم ہو جاتا کہ اس مرتبان کے کھولنے سے مجھ پر کیسی کیسی بھیانک مصیبتیں نازل ہو جائیں گی تو میں اس کالے مرتبان کو ہاتھ بھی نہ لگاتا، لیکن کہتے ہیں کہ مقدر میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ چنانچہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب میں نے تسلی کر لی کہ پر اسرار حال کمرے میں اب کوئی بدرو نہیں رہی تو میں گیلری کا طریق زینہ اتر کر چبوترے کے پاس گیا۔ اندھیرے میں مجھے تھوڑا تھوڑا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے تخت کو غور سے دیکھا، وہاں کسی جگہ پر خون کے نشان نہیں تھے۔ میں چبوترے کی دیوار کے پاس اس جگہ بیٹھ گیا جہاں سیاہ فام حبشی غلاموں نے سیاہ مرتبان چھپایا تھا۔ میں نے ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھا کہ ایک جگہ سے پتھر کی سل ذرا سی اکھڑی ہوئی تھی۔ میں نے سل کو دونوں ہاتھوں سے زور لگا کر پیچھے کھسکا لیا، پھر شگاف میں جھانک کر دیکھا، وہاں سیاہ مرتبان موجود تھا۔ جیسے ہی میں نے مرتبان کو ہاتھ لگایا مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے بجلی کا خفیف سا جھٹکا لگا ہو۔ دوسری بار ہاتھ لگایا تو کسی قسم کا جھٹکا نہ لگا اور میں نے مرتبان کو باہر نکال لیا۔ اس کے ڈھکن کو کھولنے لگا کہ کچھ سوچ کر رک گیا۔ پتھر کی سل کو چبوترے کی دیوار کے ساتھ لگا کر شگاف کو بند کر دیا، مرتبان کو بغل میں دبایا اور زینہ چڑھ کر گیلری میں آ گیا۔ گیلری کا زینہ اتر کر راہداری میں سے ہوتا ہوا واپس جھروکے والی چھوٹی سی کوٹھڑی میں آ گیا۔ کوٹھڑی میں اندھیرا تھا۔ میں نے لائٹر جلا کر اس کی روشنی میں مرتبان کا جائزہ لیا۔ یہ کسی مضبوط دھات کا بنا ہوا مرتبان تھا۔ اس کا رنگ کچھ اور ہوگا، لیکن اتنی مدت سے دیوار کے اندر پڑے پڑے اس کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا۔ میں نے ڈھکن کو دیکھا، ڈھکن پیچ دار تھا۔ میں اسے گھما کر کھولنے لگا تو جیسے اندر سے آواز سی آئی کہ اسے مت کھولو۔ میں رک گیا، مرتبان کو دیوار کے ساتھ اپنے قریب ہی رکھ لیا اور سوچنے لگا